بنا دیں اور ہم پنجاب حکومت کرتے رہیں. مجھے یہ منظور نہیں ہے. نواز شریف صاحب اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ تمہیں کچھ پتا نہیں. ویلکم ٹو سیاست منع ہے. ہم آج بات کرنے کی کوشش کریں گے پنجاب کی سیاست کے حوالے سے. پنجاب میں گرم ہوتا ہوا سیاست کا میدان اور پبلک انٹریکشن جو اب پنجاب کے اندر ایک سٹیٹس کو نواز شریف اور شہباز شریف اور ان کی کرو، اور دوسری طرف ایک صاحب جنہوں نے لقب دیا ہے شریف برادران کو ڈینگی برادران کا، عمران خان صاحب، جن کو کافی لائٹلی لیا جا رہا تھا 3 مہینے پہلے تک. اور جب سے شریف برادران نے بذات خود عمران خان صاحب کو ایک پریشانی سمجھنا شروع کیا، اسی وقت سے عمران خان صاحب کے خود کے جلسوں میں بھی ایک انکریس دیکھی گئی، ایک انکریس اور ایک پاپولیرٹی، ایک پاپولسٹ اپیل دیکھی گئی. اور گجرانوالہ میں جو انہوں نے جلسہ کیا اس نے میرے خیال سے عمران خان صاحب کو بھی سرپرائز کر دیا ہوگا. اس کے بعد ہم نے کچھ انٹریکشن کرنے کی کوشش کی لاہور کے لوگوں سے، جو کہ نواز شریف کا ایک ہوم ٹاؤن، ہوم بیس، ایک بیس سپورٹ یونٹی جگہ ہے. وہاں پہ اگر عمران خان صاحب ڈینٹ کر سکیں، کیونکہ اگر سینٹرل اور اربن پنجاب کے اندر وہ نواز شریف صاحب کو ایک ٹف ٹائم دے سکیں آنے والے انتخابات میں، کیونکہ ایک لاسٹ لیگ، ابھی یہ لاسٹ راؤنڈ چل رہا ہے، یہ دھرنے، یہ احتجاج، یہ سپیچز، اب جب بھی الیکشن آئے گا جب تک چلنے کی ان سب کی کوشش اور نیت یہ ہے کہ اس وقت تک چلائیں گے. یہ سپیڈ اپ اس لیے ہوا اس لیے کہ سینٹ الیکشنز آ رہے ہیں مارچ میں، اور سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی کو میجورٹی دینا میرے خیال سے عمران خان صاحب کو تو کبھی بھی پسند نہیں تھی، اور نواز شریف صاحب کو بھی اب یہ آئیڈیا انتھنکیبل لگ رہا ہے. آج ہمارے مہمان ہیں رؤف حسن صاحب، وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف کے ایک چیپٹر کے سینئر پولیٹیکل اینالسٹ. ہم اگر یہاں سے شروع کریں کہ عمران خان صاحب اچیو جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان ٹرمز آف نمبرز ان پنجاب، یا وہ واقعی میں جس انقلاب کی وہ بات بار بار کر رہے ہیں وہ واقعی میں سمجھتے ہیں کہ ایک گرینڈ سویپنگ عمران خان لیڈ گورنمنٹ اگلی بننے والی ہے؟ دیکھیں، عمران صاحب نے کبھی بھی نمبرز کی نہیں کی ہے. عمران صاحب کی یہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے 30 اکتوبر کو لاہور میں، یہ ایک موومنٹ کا حصہ ہے جو کہ انہوں نے بہت پہلے شروع کی ہوئی. ان کی سیاست کا بیسس جو ہے وہ اصول ہیں، پرنسپلز ہیں، اور اسی کی بیسس کے اوپر وہ سیاست کر رہے ہیں. کچھ چیزیں وہی ایک ایسا پولیٹیشین ہے جو کہ بیسیکلی پچھلے 7-8 سال میں وہ کہہ رہا ہے جو کہ اب ساری دنیا نے کہنا شروع کیا ہے، اور اسی کے اچیومنٹ کے لیے وہ فائٹ کر رہا ہے. یہ موومنٹ جو کہ جس کا کہ اب آپ جلسہ 30 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی لاہور میں دیکھیں گے، یہ موومنٹ بہت پہلے سے شروع ہوئی ہے. اور یہ صرف جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ نمبرز کی گیم نہیں ہے، بلکہ یہ اس ملک میں ایک چینج، جینوئن کریڈیبل چینج لانے کی کوشش ہے، جس کے لیے عمران اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. وہ جینوئن اور کریڈیبل چینج جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایسی چینج ہے جو کہ ان حکمرانوں کو جو کہ پچھلے 64 سال سے ایک گاب میں یا دوسرے گاب میں اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، ان کی جگہ ایک کریڈیبل لیڈرشپ جو کہ سینسٹیو ہو ٹو دی نیڈز آف دا پیپل وہ آئے اور وہ اس ملک کو جینوئن ترقی کی راہ کے اوپر ڈالے. یہ عمران صاحب کا خواب ہے، یہی پی ٹی آئی کا خواب ہے، اور جس کے لیے عمران پچھلی کافی دیر سے کوشاں ہے. نمبرز کی گیم یہ بالکل نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے کہا. یہ اصولوں کی بات ہے اور ایک ایسی سیاست کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ملک اور اس کے عوام کی بہتری کے لیے کام کر سکے. صحیح. رؤف صاحب، نمبرز کی گیم کا میں نے اس لیے حوالہ دیا اس لیے کہ ریالٹی بیسڈ انالیسس کچھ یہ کہتا ہے، جو حقیقت پسند ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا یہ طول پاتی رہی عمران خان صاحب کی موومنٹ آج کے بعد سے، اتنی سیٹس کے اندر ڈینٹ یا ووٹس کے اندر ڈینٹ نواز شریف صاحب کو ضرور پڑ سکتے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب کا کوئی پانسا پلٹنے نہیں والا، کوئی ان کو اوور تھرو نہیں ہونے والے وہ اپنی پنجاب کی ڈومین سے. یہ ایک آئیڈیا ہے اینالسٹس کا. اور دوسری طرف عمران خان صاحب کا آئیڈیا ہے جو کہ بس یہ ہے کہ جی میں انقلاب لا رہا ہوں، ڈونٹ لک ہیئر اور دیر، پورا پنجاب میرا ہے. دیٹس دا تھاٹ پروسیس. آپ بیچ میں کہیں کھڑے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اس تھاٹ پروسیس میں؟ دیکھیے، کوئی بھی جو پولیٹیکل گیم ہوتی ہے وہ بیسیکلی اس کا جو آخر ہے وہ نمبرز ہی ہوتے ہیں. آبویسلی ایوری پولیٹیکل گیم از ود این انٹینشن آف گیٹنگ انٹو دی اسمبلیز اینڈ ود این انٹینشن آف ڈوئنگ سم تھنگ گڈ فار دا پیپل. وہی ہے وہ بیسیکلی. اگر اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کی اسٹیٹمنٹ میں کچھ ریلیونس اور کچھ حقیقت ضرور ہے. لیکن
میں جو ڈسٹنکشن کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی سیاست دو طریقے سیاست ہے. ایک سیاست وہ ہے جو کہ اس ملک میں آج تک 64 سالوں میں کی گئی ہے, اور وہ بے اصولی کی سیاست ہے. وہ ایک ایسی سیاست ہے جس سے اس ملک کی جتنی ریچز, جو اس کی دولت ہے, اس کو لوٹا گیا ہے چند جیبوں کے لیے. اور ایک وہ سیاست ہے جو عمران اور پی ٹی آئی کر رہے ہیں, وہ اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں, اور اس اصولوں کی سیاست کے تھرو وہ چینج لانا چاہ رہے ہیں اس ملک میں. سو بیسیکلی ڈسٹنکشن یہ میں کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. باقی رہا نمبرز کی بات, تو الٹیمیٹلی تو نمبرز کی ہی گیم ہو جائے گی, لیکن اس کو میرا خیال ہے کہ جو لوگ تھریٹنڈ فیل کر رہے ہیں وہ پی ایم ایل این ہے, کیونکہ انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے. اور یہ ہماری جو موومنٹ تھی جو کہ بہت پہلے سے چل رہی تھی, اس کی ریئیکشن میں انہوں نے اپنی ریلی 2 دن پہلے ہماری ریلی کی اناؤنس کی ہے. سو بیسیکلی ہم تو اس سے بہت خوش ہیں, کیونکہ عوام کو پتہ چل جائے گا اور باقی سب لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں سٹینڈ کرتا ہے. یہ سیٹس کے نمبرز گیم سے پہلے آپ صحیح فرما رہے ہیں, یہ ریلی کے نمبرز گیم جو ہے, اور یہ ایکوریٹلی جج اگر ہم کر لیں کہ کون سی ریلی میں کتنے لوگ آئے اور اگر ایکول بھی نمبر ہوئے, تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ طبلہ جنگ بج چکا ہوگا اور یہ پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کنٹینڈر ہیں یا اسپوائلر ہیں. جو اسپوائلر کا رول یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نواز شریف کے رائٹ ونگ کنزرویٹو ووٹ بینک کو کھاتے کھاتے پیپلز پارٹی کو طول دے دیں گے انڈائریکٹلی وداؤٹ وانٹنگ ٹو. لیکن رؤف صاحب مجھے میں اس پر بھی کچھ کہنا چاہوں گا. آئی ایم سوری, آئی ایم انٹرجیکٹنگ. میں کچھ کہنا چاہوں گا, یہ جو اسپوائلر کے رول کا جو خطاب دیا جا رہا ہے عمران صاحب کو, وہ بالکل غلط ہے. دیکھیے مسئلہ یہ کہ جیسے میں بار بار کہا ہے کہ جی اس ملک میں کرپٹ حکمرانوں نے حکومت کی ہے, اور اگر عمران ان سب کے ساتھ مل کے اور یا ان میں سے چند کے ساتھ مل کے اپنی سیاست کرے گا, تو وہ چینج نہیں لا سکتا جس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے. سو کنسیکوینٹلی یہ کہنا ہے کہ جی وہ ہم عوام کو کلیئر چوائس دے رہے ہیں, ہم عوام کو چوائس دے رہے ہیں بٹوین a coterie of politicians you know who have looted this country 2 years and Imran Khan who stands at the other extreme and who is practicing politics of principles. آپ یہ مت سمجھیے, مطلب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ عمران خان صاحب کی کوئی نیت ہے کہ وہ اسپوائل کریں گے اس الیکشن کو اور پیپلز پارٹی کو جتائیں گے. میں صرف اس طرح پوائنٹ کر رہا ہوں کہ ایک کلاسک اسپوائلر کا کیس میں آپ کو بتا سکتا ہوں. امریکہ میں رالف نیڈر ایک بہت ہی زیادہ بالکل عمران خان ٹائپ کیریکٹر, حالانکہ اتنا گلوریس اور فیمس پاسٹ نہیں تھا ان کا, لیکن انہوں نے اپنی جد و جہد جو ہے شروع کری نظریات اس بنیاد پہ کہ جی یہ گاڑیاں جو بنتی ہیں یہ غیر فعال ہیں, یہ بہت بری ہیں, یہ لوگوں کو مطلب ایک قتل کرنے کی مشین ہے. اس کے اوپر انہوں نے کیمپیننگ کری, انہوں نے بگ آٹو کے خلاف کیسز جیتے, جس کے بعد وہ پریزیڈینشیل ریس کے اندر ہر تھوڑے دنوں بعد ایک ٹرم کے لیے کوشش کرتے ہیں. رالف نیڈر نے کوشش کری, فلوریڈا کی جو اسٹیٹ تھی اس کے اندر ان کو 13% ووٹ پڑ گیا, جس کی وجہ سے ریپبلکنز جو ہیں وہ جیت گئے اور جارج بش جو ہے ہی کیم آؤٹ ٹرمپس. اور یہ ایک اسپوائلر کا رول ہوا, حالانکہ رالف نیڈر کو آخری چیز جو وہ چاہتا تھا میرے خیال سے وہ جارج بش کو جتانا چاہتا تھا. لیکن الیکٹورل پالیٹکس میں ہوتا ہی کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ 2 لوگوں کو فیور کرتے ہیں, ایک کو سلائٹلی اور ایک کو مور سو, تو آپ ان دی اینڈ شاید ان کے اوپوننٹ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اپنا ووٹ ڈائلیوٹ کر کے. بس محض میرا یہ خیال تھا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے جس کا کہ بہت سے لوگوں نے بہت دفعہ اظہار کیا ہے. آپ اخباروں میں آرٹیکلس پڑھیے, آپ ٹیلی ویژن سنیے, تو آپ کو ایک طبقہ جو ہے وہ اس قسم کے پوائنٹ آف ویو کو پروجیکٹ کر رہا ہے, ڈیفینیٹلی کر رہا ہے. لیکن پرابلم پھر اگین ہے, آئی ووڈ لائک ٹو گو بیک ٹو واٹ آئی واز سیئنگ, کہ ہماری لڑائی ان دونوں پارٹیز کے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہے اور پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہے, کیونکہ یہ اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ہم یہ بالکل نہیں کر سکتے کہ ہم ان میں سے ایک کے ساتھ کمپرومائز کر کے دوسرے کے خلاف لڑنا شروع کر دیں. اور ہم اس وقت بھی یہ کہنا ہے کہ جی ہم جو ہم سیاست کر رہے ہیں اس سے ایک پارٹی جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ جیت جائے گی, تو ہم وی بلیو کہ جی ہماری پاپولیرٹی جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور عوام میں جتنی تیزی سے پی ٹی آئی اور اس کا جو ایجنڈا ہے وہ پاپولر ہو رہا ہے, تو شاید یہ سٹیج نہ آئے اور ہم لوگ آؤٹ رائٹلی جیت جائیں. یہ ہماری اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں فرینکلی, اینڈ آئی تھنک زیادہ چانس اسی کا ہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دیٹ ول ایمرج ایز اے وکٹوریس پارٹی, ایز این اوور آل وکٹوریس پارٹی. سر مینی پیپل ڈاؤٹ دیٹ. ہم ایک بریک لیتے ہیں, ہم آج بات کر رہے ہیں رؤف حسن سے, اینالسٹ ہیں پولیٹیکل, اور ان کا رجحان جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے, وائس پریزیڈنٹ ہیں, اینڈ ہی از اے ویری ایکٹیو ممبر آف دا پارٹی. بات کر رہے ہیں ان سے عمران خان صاحب کی سیاست کے حوالے سے, ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے, اور پھر اب واپس جب آئیں گے بریک سے تو ہم یہ جاننے کی ذرا کوشش کریں گے کہ اگر عمران خان صاحب انٹیریئر پالیسی ٹھیک کریں گے, اگر عمران خان صاحب اکنامک پالیسی ٹھیک کریں گے, اگر عمران خان صاحب فارن پالیسی ٹھیک کریں گے, تو یہ سارے عہدے جو ہیں وہ کیا صرف عمران خان صاحب ہی سنبھالیں گے اس جمہوریت میں, کیونکہ ان کی پارٹی میں عمران خان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. بیک ود یو آفٹر بریک.